دین اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. ہاں، اس کو خاص انعام کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے. جی ہاں، انعمت علیکم نعمتی، کہ میں نے تم کو یہ نعمت دی ہے بطور اکرام کے اور بطور انعام کے. تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پھر نعمت کا کیا تقاضا ہے؟ کہ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو اس کا شکر کیا جائے، دوسرا نعمت کو اس کے مصرف میں استعمال کیا جائے. ہر نعمت کو اس کے مصرف میں استعمال کرو، بے جان استعمال نہ کرو. یہ نعمت کا حق ہے کہ بے جان استعمال نہ ہو اس کا، اور جہاں اس کا حق ہے اس میں کوتاہی نہ کی جائے. جی ہاں، تو یہ نعمت دین ہے. دین کی وجہ سے میرے دوستوں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. جس کے پاس دین نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ کٹا ہوا ہے اللہ سے. اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ زندگیوں میں دین آئے. اس لیے نبی دین لوگ لے کر آتے ہیں، دین کی دعوت لے کر آتے ہیں. ایمان اور علم یہ دین کی بنیادیں ہوتی ہیں. ایک ایمان ہوتا ہے یعنی اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، یہ ہونا چاہیے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا خوف، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے. خوف پیدا کرنے کے لیے دنیا کے پر عبرت سے نظر کرے. عبرت کی نظر، ایک تو سیر سپاٹے کی نظر وہ نہیں، بلکہ عبرت کی نظر کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دنیا میں کیسے انقلاب لاتے ہیں. غریب کو امیر بناتے ہیں، امیر کو غریب بناتے ہیں، تندرست کو بیمار بناتے ہیں، بیمار کو تندرست بناتے ہیں. جی ہاں، دنیا کے حوادث یہ قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے جب چاہے کر. قدرت اللہ کی بڑی صفت ہے، اور علم اللہ کا وہ بھی اللہ کی بڑی صفت ہے. علم و قدرت یہ اللہ کی بڑی صفت ہے کہ اپنی قدرت سے تمام چیزوں کو اپنے قابو میں رکھا ہے، اور اپنے علم سے تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے جو ہوئی ہیں، جو ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں. یہ اللہ کی بڑی بڑی صفتیں ہیں، علم و قدرت. اللہ تعالیٰ دنیا کی تدبیریں کرتے ہیں، پالتے ہیں لوگوں کو، قدرت کے نمونے دکھاتے ہیں. قدرت کے نمونے دکھاتے ہیں. ہر طرف قدرت کے نمونے ہیں، لیکن آدمی قابل ہے. مطلب ہر طرف قدرت کے نمونے ہیں کہ اپنی قدرت سے کیا کر دکھا رہے. جب میں نظام الدین میں تھا تو عشاء کی نماز کبھی وہاں ہمارا دیر سے ہوتی ہے، ہمیں قریب کی مسجد ہے، قریش کی مسجد کہتے ہیں، وہاں پڑھنے چلا جاتا. راستے میں دکانیں ہوتی، ایک دکان کی سونے چاندی کی، اور دن میں سونا چاندی بکتا. لوگ آتے تھے، سیمپل دیکھتے تھے. جب وہ بند ہو جاتے تھے تو ایک بیچارہ کھویا ہوا، پاگل جیسا، بال بکھرے ہوئے، میلا کچلا، وہ اس کی سیڑھیوں پر سو جاتا تھا. دکان کی سیڑھیوں پر یہ دونوں چیزیں، ایک کو سونا چاندی دے رکھے اور ایک کے حالت. اس کو قدرت کے نمونے کہتے ہیں. اس کو اپنے خبر نہیں کہ میں کون ہوں، کہاں پڑھا ہوں. اور وہ سونا چاندی بیچتا ہے، لوگ ایٹم میں دیکھتے ہیں، نمونے دیکھتے ہیں. یہ قدرت کے آثار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں.
لیکن لوگ غافل ہوتے ہیں. ہماری کتابیں جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی اب نہیں پڑھائی جاتی، اس میں یہ باتیں ہوتی تھی. تم دیکھا بچوں کو ایک آدمی کو اٹھاتا ہے سونے چاندی کے ڈھیر دے رکھا، ایک تو بیچارے کو صبح کی روٹی کی فکر ہے کہ بچوں نے ابھی تو کھا لیا ہے، صبح کے لیے ہے نہیں، بچے صبح مانگیں گے کیا کروں گا. ایک کو یہ فکر ہے اور ایک کو سونے چاہتے کہ ڈھیر دے رکھا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آثار قدرت ہے. جی ہاں، اور حکمت ہے، کسی کو دینا نہ دینا یہ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں قدرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں حکمت بھی ہے. اپنے کاموں کو قدرت سے بھی کرتے ہیں، حکمت سے بھی کرتے ہیں. آدمی کو حکمت سمجھ میں نہیں آتی، قدرت سمجھ میں آتی ہے. قدرت سمجھ میں آتی ہے، حکمت سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. کبھی کسی نے کوئی چیز اللہ سے مانگی اور اللہ نے نہیں دی تو یہ نہیں کہ اللہ کے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو ابھی نہ دیا جائے. یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ابھی نہ دیا جاتا. یہ نہیں کہ اللہ کے پاس نہیں ہے. تو اللہ کی حکمت کو بھی سمجھنا ہے ایمان والوں کو، اور اللہ کے فضل کو بھی سمجھنا ہے. کوئی چیز حکمت سے نہیں دیں گے اور کبھی اپنے فضل سے بڑا چڑھا کر بھی دیں گے. اس لیے ایمان والوں کو ایک حکم یہ دیا گیا کہ وہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے ہیں ایمان والوں کو کہ اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو. یعنی یہ کہتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے فرمایا تھا کہ تمہاری وفات اس حال میں ہو کہ تمہارا گمان اللہ تعالیٰ سے اچھا ہو. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ آدمی پر دنیا میں حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، تنگی بھی آتی ہے، خرابی بھی آتی ہے، دونوں چیزیں آتی ہیں. اس لیے اچھے حالات کا دین بھی بناوے اور ناگوار حالات کا دین بھی بناوے. کہ اچھے حالات اللہ نے بنائے تو اپنی دینداری میں اضافہ کرے. یہ سنت ہے کہ جب اللہ نے حالات اچھے بنائے ہوں تو اپنے دینی کاموں کو زیادہ کرو. یہ نہیں کہ تو حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور بہت کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، جی ہاں تو کنال کریں کہ ہم تو ہیں ایسا نہیں. بلکہ سنت یہ ہے کہ جب حالات اچھے ہوں تو کام زیادہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنی محنت بڑھائی کیونکہ اب کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. مکہ فتح ہو گیا، کعبے کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی. ہم کو وہاں ہے نہیں، اللہ نے آپ کو سارا دے دیا. تو جب یہ ہو گیا تو پھر آپ نے اپنا کام اور بڑھا دیا، اپنی عبادت اور بڑھا دی. یہی ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ جب دور استقبال کا آئے تو اپنے کام کو بڑھاؤ، انفرادی عبادتیں بھی بڑھاؤ. ہمارے جماعت والوں کی کمی یہ ہے کہ ان میں انفرادی اعمال کا اہتمام نہیں ہے. حالانکہ جس طرح اجتماعی عمل ضروری ہوتا ہے ایسے انفرادی بھی ضروری ہوتا ہے. کہ اجتماعی عمل سے نصرت ہوگی، فضا بنے گی. اجتماعی عمل کی تاثیر یہ ہے کہ جب اجتماعی عمل ہوگا تو دین کی نصرت ہوگی. دین پر چلنا چلانا آسان ہوگا اجتماعی سے. جیسے زمین کچی زمین ہے، اس میں سے لوگ چلیں گے تو اب آپ راستہ بن جاتا ہے، پاؤں چلنے کے راستے بن جاتے ہیں کیونکہ سب لوگ چل رہے ہیں. جی ہاں، زمین کچی ہے تو اجتماعی
سے راستے کھلتے ہیں. اس اجتماعیت کا اثر ہماری انفرادی زندگی پر ہونا چاہیے، مگر اس میں بڑی کمی ہے کہ اجتماعی طور پر سب کے ساتھ کر لیا تو حج کے زمانے میں سب حاجی ہوتے ہیں، نماز کے ساتھ نمازی ہوتے ہیں، افطار کرو تو سب روزہ دار ہوتے ہیں. یہ تو اجتماعیت ہوئی اور ٹھیک ہے، لیکن جس طرح اجتماعیت ہوتی ہے ایسے ان کی انفرادی زندگی بھی پکی ہونی چاہیے. اجتماعی زندگی میں ایک تو یہ کہ اللہ سے اپنا تعلق پکا کرنا چاہیے. تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کی جائے، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کیا جائے، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، اپنی زندگی کا حساب دے کے میں نے کیا کیا ہے، ان کو کوئی اللہ کا فرض باقی کو نہیں ہے. اس لیے کہ جتنی اجتماعی محنتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. یہ قاعدہ آپ کلاس بنا کر پڑھاؤ گے، یہ کو نہیں پڑھائے گا، کلاس بنا کر پڑھائے گا، جماعت بنا کر پڑھائے گا. یہ کہتے ہیں کیوں کہ کلاس بنا کر جماعت بنا کر پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک بن جائے. ایک ایک کو بنانا بہت مشکل ہے، ایک ایک کو پڑھانا بہت مشکل ہے، لیکن جماعت بنا کر کریں گے تو ایک ہی بات ایک وقت میں سب کے سامنے چاہیے. جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے انفرادیت بنے. یہ نہیں کہ جماعت ہو گئی کام ہو گیا. اجتماعیتیں جتنی بھی ہوتی ہیں دینی ہو یا دنیاوی، وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ بات کوئی کہتا ہے نہیں. کمپنی بنا کر تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کیا مطلب ہے کہ کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے. اس لیے کمپنی بنائیے، شرکت سے کاروبار کرتے ہیں، کمپنی سے کاروبار کرتے ہیں. ہمارا جماعت سے بنا کر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر ساتھی کی دینداری بڑھ جائے. یہ نہیں کہ مجموعہ گھر کا دینا تو گھر کا کر لیا. یہ تو ترتیب ہے، ٹھیک ہے، اس کو ترتیب کہتے ہیں، غلط نہیں ہے. میں گھر کا دینا کرو میں کر لو، مجھے ترتیب کہتے ہیں. لیکن ترتیب بھی ضروری ہے اور ترقی بھی ضروری ہے. کیا ترقی ہوگی؟ ترتیب تو دنیا کے ہر کاموں میں ہوتی ہے. تو ترتیب غلط نہیں ہے، لیکن ترتیب کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ترقی کی جائے. تو اپنے آپ کو ترقی بتانا یہ انفرادی چیز ہے کہ اس کام سے میری ترقی ہوئی. تو اپنی ترقی کی فکر میں رہے، دوسروں کی نقل نہ ہوتا ہے، نقل نہ ہوتا ہے. ویسے کبھی ان کے جیسا ہو جاؤ، ان کے جیسے کبھی نہیں ہوگا، اللہ نے بنایا ہی نہیں تو کیسا ہوگا. لیکن اپنے عمل میں ترقی کرے، روز بروز اس میں ترقی ہو، دعوت کی محنت میں بھی ترقی ہو اور عبادت میں بھی ترقی ہو. کیوں کہ دعوت عبادت کے لیے ہے، دعوت سے کم نہیں، چلوں کے لیے دعوت، چلوں کے لیے دعوت چلنا 4 مہینوں کے لیے نہیں ہے. دعوت عبادت بھی ہوتی ہے. بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جناتوں کو انشاء بناؤ، اور اس کے لیے نبی بھیجے کہ ان کو رہبری کرے تاکہ ان کی زندگی عبادت اور اطاعت والی بنے.
وہ اپنی جان مال میں اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو پابند کرے جان کے خرچ کرنے میں، مال کے خرچ کرنے میں۔ ہاں، اس کو اطاعت کہتے ہیں کہ جان اور مال اور جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں وہ اللہ کی امانت بھی ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے، دونوں ہیں۔ وہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تو قدرت نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہاں، یہ ہمارا ہے، کارن کہتا ہے مال میرا ہے، جی تو وہ تو مال کا دعوے دار ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتا، مومن کا یہ حال ہے کہ یہ نعمت ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے اور یہ نعمت دوسروں کسی حق کے ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ کوئی حق ہے میرے اوپر جو اس کی طاقت ہے کے لیے مجھے یہ نعمت ہے۔ جتنی نعمتیں ہوتی ہیں وہ امانتیں ہوتی ہیں، اور امانت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے کسی حق کا تقاضا ہے کہ کوئی حق ادا کرنا ہے۔ تو دین ایک نعمت ہے کہ اس کا حق ہے، کہ اس کا حق ایک صحیح ہے کہ اپنے دین کے کاموں میں آدمی یقین کے ساتھ چلے کہ میری کامیابی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کے کاموں سے دے گا۔ جب میرا دین صحیح ہوگا اللہ مجھے کامیاب کرے گا۔ دین دوسرا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت جان کی مال کی دی ہے وہ اس دین کی خدمت کے لیے دی۔ اول نمبر میں مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، مسلمان کی صلاحیت وہ اول نمبر میں اس کے دین کے لیے دی۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے ایمان والوں کے مال جان کو جنت کے وجہ سے خرید لیا، جنت کی وجہ سے خرید لیا کہ اب جنت دوں گا اور یہ جان مال میرے نام کا عمل لگا دینا۔ جسے دکاندار مال پیسے دے دیتا ہے اور مال دے دیتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دکاندار مال بھی رکھے پیسے بھی رکھے، وہ گاہک کے بھی یہ جائز نہیں مجھ کا مال بھی لے اور پیسے بھی نہ دے۔ ہاں، اس سے کہ ہم نے خریدا ہے اس کو، مال جان ہوگا اللہ کے لیے اور جنت ہوگی بندوں کے لیے۔ جنت کی امید میں کام کرے، رحمت کی امید میں کام کریں۔ کبھی حالات بھی آئیں گے، موافق حالات آئیں گے، موافق حالات آئے تو زیادہ کریں۔ اللہ نے حالات موافق کر دیے تو کیا کریں؟ یہ زیادہ کریں، کیونکہ حالات موافق ہیں۔ نبیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ حالات موافق ہوتے تھے تو وہ اپنے کام کو زیادہ کرتے تھے۔ اللہ حال اچھا کر دیا، فتح مکہ کے بعد حضور کی عبادت اور بڑھ گئی، وہاں پر مرم آنے لگے کہ کیوں کہ اللہ نے میرے لیے سارے راستے کھول دیے۔ سورہ فتح نازل ہو گئی، سورہ فتح نازل ہو گئی، جب نے آپ کو بڑی فتح دی۔ جی ہاں، اور آپ کی مدد ہونے والی ہے، آپ کی مدد ہوگی۔ فتح اس لیے دی ہے کہ آپ کی مدد کرنی ہے، تو کہ میری تو مدد بھی ہو گئی، میری تو نصرت بھی ہو گئی، تو اب کیا رہ گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی عبادت کو بڑھاؤں۔ یہ سنت طریقے ہمارے اوپر بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے۔ جب اللہ نے کام کو آسان کر دیا، ہر جگہ سے لوگ استقبال کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو ایک تو اپنے کاموں کو بڑھاؤ، اس طرح محنت بڑھاؤ، اپنے انفرادی اعمال بھی بڑھاؤ۔ انفرادی اعمال کے بارے میں بہت کمی ہے، اس لیے تربیتوں پر اس کا اثر نہیں۔ محنت کا ایک اثر ہوتا ہے، انفرادی کا ایک اثر ہوتا ہے، دونوں کا اثر الگ الگ ہے دلوں پر۔ محنت تو آج کے ماحول کی وجہ سے کر لیتا ہے، جی ہاں، پھر ماحول نہ ہوا تو ماحول ابھی نہیں ہے،
کہ ہم اپنے انفرادی عملوں میں ترقی کریں گے. انفرادی عملوں میں ترقی کرو، انفرادی دعوتیں ہیں، انفرادی عبادتیں ہیں، ہاں کہ اس میں ترقی کرو. کہ انفرادی میں ترقی کرنا یہ اس بات کا اثر ہے کہ اس پر کام نے اثر کیا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اپنے انفرادی بات میں ترقی کرنے کے لیے اب اس کے لیے وہ تیار ہے. تو اس لیے دونوں قسم کی زندگی اس کام کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے. اجتماعی بنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. اجتماعی محنت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے کام آسان ہو جائے.